اسد شریف صاحب بنت فاطمہ سے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کی تو چھوٹی چھوٹی کچھ کلپس مجھے کہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, ہمیشہ بیہائنڈ دا سین کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سر یہ بتائیے گا, یہ کیا اتفاق رہا آپ کا باہر کا رہنا, پھر وہاں سے یہاں آنا ماں کے ساتھ؟ یوزلی لوگ تو پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں, آپ کا وہاں سے یہاں آنا یہ ہوا کیسے؟ دیکھیں, ایک تو ہمارا اپنی والدہ کے ساتھ بڑا پیار ہے, بہت پیار ہے. ایون کہ میں پردیس میں رہ کے روتا تھا, وہ یہاں رہ کے روتی تھیں, اور وہ دن رات بس یہی دعا مانگتی تھیں کہ کسی طرح میرا بیٹا جو ہے وہ میری نظروں کے سامنے آ جائے. ایون کہ جب یہ اورفن لیڈی جو فاطمہ تھیں, جن کے نام سے بنت فاطمہ کا نام رکھا, ان کو بھی امی پڑوس میں یہ سوچ کے 1-2 روٹیاں بھجواتی تھیں کہ یہ میرا بیٹا کا میرے ساتھ نہیں رہ رہا نا, تو یہ چلیں وہ اسی بہانے وہ کھاتی رہیں گی, بس روٹیاں بنتی رہیں میرے بیٹے کی. تو وہ جو ہے, میں کہتا ہوں کہ ماں جی لوگ پردیس بھیجنے کی دعائیں کرتے ہیں, آپ نے مجھے پاکستان بلانے کی دعا کی, میں پاکستان شفٹ ہو گیا. لیکن الحمدللہ کاروباری معاملات ہیں, فیملی کے ہیں, چونکہ یہاں سے دبئی اتنا دور نہیں ہے, تو وہ اللہ نے وہ بھی شاید برکت رکھی ہوئی ہے ان شاید ماؤں کی دعاؤں کے سلسلے میں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہاں کا دانہ پانی جو ہے وہ کم ہونا اور یہاں پر ان ماؤں کی ڈیوٹی لگنا, یہ بہت بڑی ایک سعادت کہہ سکتے ہیں آپ. اور یہ کہیں نہ کہیں آپ کے سکون کے ساتھ بھی انٹر لنک کرتا ہے, ذہنی سکون بھی آپ کا اس کے ساتھ ہی ہے؟ بہت زیادہ. میں نے اپنی آنکھ جو ہے وہ ڈالر اور درہم میں ہی کھولی ہے, چونکہ بزنس ہمارا اپنا تھا الحمدللہ. تو یو اے میں امپورٹ میں دکھتا تھا اپنی الحمدللہ, تو وہ درہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں, 100 چیزیں ہو رہی ہیں. ہماری ڈیلی شپمنٹ ہوتی تھی, عید کی بھی ہماری چھٹی نہیں ہوتی تھی, اتنا ماشاءاللہ ہمارا ہیوج سیٹ اپ ہے. تو اس میں جب یہاں پر آئے تو جو یہاں پر جو چیز مجھے جو چینج کی نا, وہ یہ تھی کہ ایک بہن آتی ہے اپنی بہن کو چھوڑنے, اور وہ خود بھی بڑی ضعیف تھیں. جو بہن تھی وہ بستر پہ تھیں, تو وہ جاتے جاتے نا یہ کہہ کر گئیں, جیسے نارملی امی کے ہاں لوگ آ کے ان کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے. تو ہم تو خیر امی کو بیک اینڈ پہ سپورٹ کرتے تھے فائنینشلی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے جو بیڈ بن رہے تھے اس کے پیسے میں نے وہاں سے بھیجے تھے, پر یہ نہیں پتا تھا کہ ان بیڈوں کی ذمہ داری بھی مجھے ہی اللہ دے دے گا. تو وہ جب چھوڑ کے گئیں تو انہوں نے مجھے بولا کہ اگر میں چلی گئی دنیا سے تو تم میری بہن کو دیکھنا. میں نے کہا اب تو چلتی پھرتی ہیں, یہ تو بیچاری کافی علیل ہے, تو آپ اللہ زندگی دے آپ کو. ویسے ہی ہوا, وہ تقریباً 2 سال ہمارے پاس رہیں اور ان کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ یہ کہہ کر گئی تھیں کہ اوپر اللہ اور نیچے آپ اس کو میری بہن کو دیکھیں گے, میری بہن کا کوئی نہیں ہے. چونکہ امی لاوارث خواتین کو دیکھتی تھیں, امی کا انیشیٹو یہی تھا کہ جس طرح پہلی خاتون ہے لاوارث ہے, میں ایسی خواتین کو اپنے ساتھ رکھوں گی, اپنے روم میں رکھوں گی, اپنے بستر کے ساتھ ان لوگوں کو سلاؤں گی. تو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. مجھے اس نے بڑا ہلایا کہ باتیں یاد تھی آپ کو اس وقت؟ ہاں, مجھے اس نے بڑا ہلایا, یا اللہ یہ تو مجھے ذمہ داری دے کے گئی تھیں کہ اگر میں چلی گئی دنیا سے تو میری بہن کا کوئی نہیں ہے. میں تب ہل گیا تھا کہ اب ان کو کون دیکھے گا, ان کی تدفین کون کرے گا, ان کے آخری معاملات کون کرے گا. میں اس چیز نے مجھے بہت ہلایا. پھر اس کے بعد ایک ایسی آندھی چلی کہ جس میں اپنے ماں کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو رکھ لیں. تو ہم نے تو کبھی کنسیپٹ دیکھا بھی نہیں تھا, نہ کوئی اولڈ ایج کا علم تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو وہ ایک ایسا ایک چلا سلسلہ کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ جو ہیں وہ لا کے امی کو دینے لگ گئے ذمہ داری کہ آپ ان کو رکھیں. ایک سے تو امی نے تھوڑا سخت الفاظ بھی استعمال کیے. تو اس نے کہا کہ میں اپنی والدہ کو کیا لا کے دے سکتا ہوں, شروع کے مجھے الفاظ یاد ہیں. تو امی نے کہا کہ تم اگر چاند تارے بھی لا کے دو تو وہ بھی کم ہے,